نظم و مرکب دراصل ایک حرکت ہے، ایسی حرکت جو تواتر کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے واقع ہو رہی ہے، اور یہ حرکت ایک طرف لمحہ بلمحہ واقع ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس وقفے کو ہم کسی طرح بیان نہیں کر سکتے، ایک لمحہ دوسرا لمحہ اور اسی طرح لمحہ بلمحہ حرکت ہوتی رہتی ہے۔ ہماری تمام حرکات کا تعلق معین مقداروں سے ہے، یہ مقداریں حرکت بن رہی ہیں۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ مکانیت دراصل لمحات ہیں، ایسے لمحات جن میں ایسی ترکیب پائی جاتی ہے جس ترکیب کے اوپر مکانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہر لمحہ ایک مکان ہے، تمام مکانیت لمحات کی قید میں بند ہے۔ لمحات ایسی بندش کرتے ہیں جن کے اندر مکانیت خود کو قیدی محسوس کرتی ہے، یعنی مکانیت یا اسپیس لمحات میں قید ہے۔ لمحات مکانیت ہے، یہ حرکت لمحات ہے اور لمحات حرکت ہے۔ لمحات کی حرکت کا جہاں تک تعلق ہے یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں حاضر ہے۔ مکانیت پر اللہ کی پوری گرفت ہے۔ ایسا کوئی لمحہ جو لمحہ بلمحہ زنجیر بن کر کائنات میں مکانیت کی تخلیق کرتا ہے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا۔ یہ دو رخ کیا ہے؟ یہ دو رخ لمحات ہے، ایک لمحات کا باطن ہے اور لمحات کا دوسرا رخ ظاہر ہے۔ لمحات کا باطن یا شعور ایک رنگ ہے اور دوسری رخ لمحات کا دوسرا رخ ظاہر کل رنگ ہے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ لمحات کا ظاہری رخ کل رنگ ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ لمحات کا ظاہری رخ کل رنگ ہے، اور جو رخ نظروں سے اوجھل ہے وہ لمحات کا باطن شعور یک رنگ ہے۔ ایک طرف لمحات کی گرفت میں ساری کائنات ہے، دوسری طرف لمحات کی گرفت میں کائنات میں موجود تمام افراد ہیں۔ کائنات کا لمحات کی گرفت میں ہونا یا افراد کا لمحات کی گرفت میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ لمحات بیک وقت دو سطحوں میں حرکت کرتے ہیں۔ ایک سطح کی حرکت کائنات کی ہر شے میں الگ الگ واقع ہوتی ہے، یہ حرکت اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو شے کو اس کی مفرد ہستی کے دائرے میں موجود رکھے ہوئے ہے۔ دوسری سطح کی حرکت کائنات کی تمام حرکتوں میں جاری و ساری ہے، یہ حرکت اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو کائنات کی ہر شے کو ایک دائرے میں حاضر رکھتی ہے۔ تشریح یہ ہوئی کہ لمحات کی ایک سطح میں کائنات کے افراد الگ الگ موجود ہیں، یعنی افراد شکل و صورت کے اعتبار سے یکساں ہونے کے باوجود شعوری دائرے میں الگ الگ ہیں۔ دوسری طرف لمحات کی دوسری سطح میں تمام افراد کا شعور ایک نقطے پر مرکوز ہے۔ ایک سطح انفرادی شعور اور دوسری سطح اجتماعی شعور، یعنی ہر فرد بحیثیت فرد کے ایک نوع ہے اور ہر نوع بحیثیت فرد کے ایک فرد ہے۔ جب نوع فرد ہے تو شعور ہے، اور جب نوع اجتماعی حیثیت میں نوع ہے تو فرد کا لاشعور ہے، یعنی ہر فرد دو سطحوں میں حرکت کرتا ہے۔ جب وہ اپنی نوع کے اندر حرکت کرتا ہے تو وہ لاشعور ہے، جب نوعی اعتبار سے انفرادی حرکت کر رہا ہے تو وہ شعور ہے۔ جس طرح ایک فرد کی مثال دی گئی ہے، اسی طرح اگر ہم پوری کائنات کو فرد مان لیں اور کائنات کے اندر موجود اشیاء کو اس کے اجزاء فرض کر لیں تو کائناتی شعور کو مرکزی شعور کہیں گے۔ پھر اسی مرکزی شعور کی تفہیم کا نام منفرد شعور رکھیں گے۔ دراصل ایک ہی شعور ہے جو کائنات کی ہر شے میں الگ الگ دور کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہر فرد کے شعور میں اس کے اپنے مخصوص ماحول کے مطابق اشیاء کی موجودگی ہوتی ہے۔ مثلا ہر فرد اپنے شعور کے مطابق کسی چیز کو پسند یا رد کرتا ہے اور کسی چیز سے مانوس ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنے شعور کے دائرے میں اپنے مخصوص ماحول، مخصوص جذبات، مخصوص کیفیات کے اعتبار سے چیزوں کو منتخب یا رد کرتا ہے۔ لمحات کی ایک سطح خاص وقت میں فرد کے شعور کی تعمیر کرتی ہے، ساتھ ساتھ لمحات کی دوسری سطح میں ذرے ذرے کی تحریکات دور کرتی ہیں۔ ہم کسی چیز کو رد کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں تو یہ رد کرنا یا پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کو قبول کیا جاتا ہے
وہ کہیں موجود ہے. اس وجود سے متعلق ہم اپنے انفرادی شعور کی بنیاد پر رد یا قبول کر لیتے ہیں. اب اس طرح کہیں گے کہ فرد کو ماحول کی معلومات لمحات کی اوپری سطح سے ملتی ہے اور کائنات کی مکمل معلومات لمحات کی نچلی سطح سے مل سکتی ہے. نچلی سطح کیا ہے؟ نچلی سطح دراصل فرد کا مرکزی شعور یا لاشعور ہے. اس لاشعور میں ازل تا ابد کا پورا ریکارڈ موجود ہے. ہم جب فرد کی حیثیت میں زندگی کے متعلق اطلاعات پر غور کرتے ہیں تو لامحالہ یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ زندگی کے تمام جذبات سے متعلق جو اطلاعات ملتی ہیں ان کو دو طرح قبول کرتے ہیں یا دو طرح معنی پہنائے جاتے ہیں. ایک معنی پہنانا انفرادی طور پر معنی پہنانا ہے اور دوسری طرف اجتماعی طور پر معنی پہنانا ہے. مطلب یہ ہے کہ لمحات کی ایک سطح فرد کا وقتی شعور ہے اور لمحات کی دوسری سطح فرد کا دبامی شعور ہے. فرد کے دبامی شعور یا لاشعور میں ازل تا ابد تمام تحریکات ایک لمحے میں مقیم ہیں. اسی لمحے کو مرشد کریم قلندر بابا نے جاویدانی لمحہ کہا ہے. یہی لمحہ فرد کے شعور کی گہرائی ہے. یہی وہ لمحہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے وقت کا نام دیا ہے. سیدنا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے. وقت کیا ہے؟ زمان مسلسل ہے یا فرد کا لاشعور ہے. مکانیت کیا ہے؟ فرد کا انفرادی شعور ہے اور لمحہ بلمحہ تواتر کے ساتھ حرکت کرنے والی ایک زنجیر ہے. وقت حقیقی لمحہ ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جس کو علم الہیہ بھی کہا جاتا ہے. اسی لمحے کو یا علم الہیہ کو مرشد کریم قلندر بابا نے علم حضوری کا نام دیا ہے. انسان یہ نوع انسان اور نوع انسانی کی طرح دوسری تمام نوعیں، ان نوع میں جنات، فرشتے، اجرام فلکی اور تمام کہکشانی نظام بھی شامل ہیں. شعور کے اندر ان کی ابتدا ہوتی ہے اور شعور کے رد و بدل ہی سے ابتدا جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں. مثلا اگر ہم ابتدا کو پیدائش کا مرحلہ قرار دیں تو انتہا کو موت کا مرحلہ کہیں گے. لیکن جب شعوری حالات میں رہتے ہوئے موت کے مرحلے پر تفکر کرتے ہیں تو موت کا مرحلہ بھی حیات کا ایک قدم ہے. ایک ایسی حیات کا قدم جس قدم کے بعد دوسرا قدم حیات ہے. مقصد یہ کہ انسان اور ساری کائنات جن حواس اور جن شعوروں میں حیات کے مراحل طے کر رہی ہے وہ چاروں شعور دراصل مختلف کیفیات کے رد و بدل کا نام ہے. شعور کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور، ناتواں اور کم عقل ہیں کہ جب کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی محدودیت ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. یعنی شعور اس قدر محدود ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نظر کے سامنے بہت باریک کاغذ بھی رکھ دیں تو شعور کا وہ حصہ جسے بصارت کہتے ہیں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جب ہم اس محدود کیفیت سے نکل کر لامحدود کیفیت میں، ایسی لامحدود کیفیت میں جس کو محدود کہا جاتا ہے، داخل ہوتے ہیں تو شعور میں توانائی داخل ہو جاتی ہے. اس انرجی سے ہم جو کچھ شعور میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں ادراک کر لیتے ہیں. ہم بیان کر چکے ہیں کہ فرد کا شعور نو کا شعور، کائنات کا شعور اور ماورائے کائنات کا شعور ہی زندگی کے مراحل کا تعین کرتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات
चारों शऊर से मुरक्कब है। इन 4 शऊरों को मुर्शिद करीम कलंदर बाबा औलिया ने नस्मा मुरक्कब, नस्मा मुफरद, नूर मुरक्कब और नूर मुफरद का नाम दिया है। ये चारों शऊर दरअसल कायनात की वो हकीकत है जिस हकीकत पर सारे कायनाती उमूर मुतहदिक है। और ये दरअसल चारों शऊरों की तकसीम इसलिए है कि हम कायनात को अलग अलग अज्जा के साथ तख्लीकी फार्मूलों को समझ सकें। असल बात यह है कि शऊर एक ही है और ये एक ही शऊर कायनात की हर शय में अलग अलग दौर कर रहा है। जैसे जैसे शऊर में हरकत वाक़ हो रही है, इसी मुनासिबत से शऊर में दर्जाबंदी वाक़ हो रही है। जब इंसान जिंदगी और कायनात की हयात का तज़किरा तज़किया करता है तो हमें 2 चीजों का सुराग मिलता है। हम जब इंसानी जिंदगी और कायनात की हयात का तज़किया करते हैं तो हमें 2 चीजों का सुराग मिलता है। या ये सारी कायनात और कायनात की तमाम तर हयाती तकाजे 2 रुखों पर कायम है। सारी कायनात और कायनात के तमाम तर हयाती तकाजे 2 रुखों पर गामजन है। एक रुख का नाम मकानियत है और दूसरे रुख का नाम ज़मानियत है। मकानियत और ज़मानियत में काफी वज़ाहत है। मकानियत और ज़मानियत के बारे में काफी वज़ाहत से बयान किया जा चुका है। वो ये है कि एक रास्ता है, एक मुसाफिर है। रास्ता मकानियत है और मुसाफिर जिस मकानियत पर सफर कर रहा है वो ज़मानियत है। मकानियत में बज़ाहिर तहय्युर वाक़ नहीं होता, मकानियत में बज़ाहिर तग़य्युर वाक़ नहीं होता और ज़मानियत में हर लम्हा हर आन तग़य्युर वाक़ हो रहा है। लम्हात की तग़य्युराती सूरत फर्द की शऊरी तामीर है। दूसरी नौ शऊर की तामीर तीसरी तरफ कायनाती शऊर की तामीर है। चौथी तरफ इस शऊर की तामीर करती है जिस शऊर पर कायनात रवा नवा है। फर्द के लाशूर में अज़ल से अबद तक की तमाम तहरीकात एक लम्हे के अंदर मुकीम है। कायनात में एक ऐसा लम्हा हमा वक्त मौजूद रहता है कि जिस लम्हे के अंदर अज़ल ताबद पूरी कायनात का रिकॉर्ड मौजूद और मुताबिक है। इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि अज़ल से अबद तक की तमाम तहरीकात एक लम्हे के अंदर हैं। इस लम्हे को मुर्शिद करीम ने जावेदानी लम्हा फरमाया है। इस लम्हे के बारे में सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली मुकाम है कि लम्हे में यानी ज़मानियत में मेरा और अल्लाह का साथ है। यही लम्हा हकीकी लम्हा है और ज़माने मुसलसल इसी लम्हे का एक शोबा है। यही लम्हा इल्म इलाहिया है। इसी लम्हे को इल्म हुजूरी कहा जाता है। इसी लम्हे के अंदर अल्लाह की वो सिफात मुजतमा है जिनको कुरान पाक में शियून कहा गया है। अल्लाह की तमाम सिफात